لے کر چلی. وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا, 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا, 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. قاری صاحب کا بیان سنے گا تو انشاءاللہ نفع آئے گا. چلتے بیان کی طرف. یہ تسبیح اتنی پیاری ہے میرے دوستوں, میں کہتا ہوں نا یہ آ جاوے نا سارا, اور میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا تجربہ ہے, اور صرف میرا نہیں جتنے لوگوں کو میں نے دیا سب کا تجربہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہوئے نہ ہوئے, نبی کی بات آتی ہے فرش پر, اللہ اٹھاتا ہے عرش پر. بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, تو کہتا جائے گا, بات تیری ہوگی, زبان تیری ہوگی, لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا. کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی, میں ذرا جلدی بتاؤں. دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے. علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی, علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا؟ جا تیرے ابا کے پاس جا, تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ, یا کچھ غلہ لے کر آ, یا کوئی اناج لے کر آ, یا درہم دینار لے کر آ. اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے, کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی, اور بیچاری بہت بھوکی, وہ بھی چلی. کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی, سلام کیا, اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی, مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے. لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں, میں بھی بہت بھوکی ہوں, بے چین اور بے قرار ہے. اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو, اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو, اپنی بیٹی کو دے دو, بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئی جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا. فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, فاطمہ رو رہی تھی. فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا, اللہ نے تیرا دامن بھر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. فاطمہ حیران ہو گئی, اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں, اللہ نے قسم کھائی. سننا, ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے. کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے. پھر جبرائیل نے قسم کھائی, پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے, یعنی جناب نبی کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو. نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. اور کیا کہا اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا, جبرائیل بھی قسم کھاتا, میں بھی قسم کھاتا ہوں, یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے, اوڑھنا بنا لے, بچھونا بنا لے, اللہ تجھ کو خوب مال دے گا, خوب مال دے گا, خوب مال دے گا. تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی, کبھی پیاسی نہیں رہے گی. اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا, قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا, اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا. اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا, جبرائیل نے قسم کھا کر کہا, نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو, ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی. وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا, 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا, 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے
सुना दिए और पूरी बात सुना दी। अल्लाह ने कसम खाई, जिब्राइल ने कसम खाई, नबी ने कसम खाई और ये 5 जुमले दिए। अल्लाह खूब पैसा देगा, भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, और अल्लाह कयामत में हिसाब भी नहीं लेगा, और अगर अल्लाह नहीं देगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएगा। मेरे दोस्तों, अली ने कितनी प्यारी बात फरमाई। अली ने कहा, ए फातिमा, कितनी प्यारी बीवी है, दुनिया लेने गई थी, दीन लेकर वापस आ गई। और हजरत अली ने कहा, ए फातिमा, मान नहीं मान, आज तेरा सबसे खुशी का दिन है। हजरत अली ने कहा, मान नहीं मान फातिमा, तेरा खुशी। फातिमा ने कहा, क्यों? कहा, जितना खुशी का दिन है कि तू 5 जुमले लेकर आई, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये 5 जुमले नबी की उम्मत में चलते रहेंगे, तेरे सदके में अल्लाह उम्मत के रोजी के दरवाजे खुलता रहेगा। सदका तेरा होगा और उम्मत के रोजी के दरवाजे। वो 5 जुमले लेकर आया। दूं नहीं दूं? अभी तक मेरा दिल खटकता है, दूं कि नहीं दूं, इसलिए कि कल का धोखा खाया हुआ हूं। अरे दूं के नहीं दूं? कितने जुमले? वो मौलाना हबीब साहब के पास यहां रखे हुए डब्बे में, वो तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन दूं या नहीं दूं, बताओ आप, याद करोगे? 17 मई को सुनाओगे? लेकिन मैंने तो एक बात कही है, एक शर्त पर मैंने दिया हूं, फिर कह दो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी नमाज कज़ा। जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। चलो, मैं कितने जुमले दे रहा हूं? ये जुमले किसने दिए? अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाकर ये 5 जुमले हजरत जिब्राइल को इनायत फरमाए। हजरत जिब्राइल ने कसमें खाकर ये 5 जुमले हमारे नबी को अता फरमाए। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम मुबारक खाकर बेटी फातिमा को ये 5 जुमले दिए और फरमाया, बेटी फातिमा पढ़ती रहे, अल्लाह गैब से तेरी रोटी का इंतजाम करता रहेगा, मालदार बनाता रहेगा, अगर मालदार नहीं बनाएगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर आई, और तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है फातिमा, तेरे सदके में उम्मत की रोजी के दरवाजे खुल गए। और ये 5 जुमले मैंने सूरत में दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत के भाइयों ने कहा, हमने पढ़ना शुरू किया, बंद दुकान चलने लगी। और मैंने कहा चलेगी चलेगी, इसलिए कि पहले अपनी मेहनत से चलाता था, अब नबी की मेहनत से चलेगी। पहले तेरी दुकान थी, अब नबी के नाम पर हो चुकी है, तो भाई चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कितने जुमले याद करना, मैं पढ़कर बता दूं भाई, और बहुत आसान है, अभी याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। पहला जुमला, हाँ हमेशा ये 5 जुमले पढ़ते रहो। पहला जुमला, या अव्वलल अव्वलीन। दूसरा, या आखिरल आखिरीन। तीसरा, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। चौथा, या राहिमल मसाकीन। पांचवा, या अरहमर राहिमीन। कितने जुमले हो गए? अरे कितने जुमले हो गए? चलो मेरे साथ में पढ़ो, अभी याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी रोजी खोल देवे, कहो आमीन। अल्लाह सबको बरकत देवे, कहो आमीन। अल्लाह बेहिसाब हलाल रोटी देवे, कहो। मालदार बनना कोई गुनाह? तो अरे कहो ना, मालदार बनना कोई गुनाह? लोग कहते हैं कि भाई ये मौलवी साहब इतना मालदार कैसे हो गया? अरे भाई हो गया तो तेरे पेट में क्यों दुख गया? तेरे पास तो नहीं आया था ना। अरे मालदार हो गया तो उसमें क्या हो गया? अरे हमारे नबी ने कहा, अमीर भी जन्नत में जाएगा, गरीब भी जन्नत में जाएगा। सबसे ज्यादा मालदार कौन थे साहबा में? हजरत उस्मान। कौन थे? हजरत उस्मान के बाद किसका नंबर आता है? हजरत अब्दुल रहमान। अगर मैं आपको दोनों के वाक्य सुनाऊं तो दिल कांप जावे। कौन? हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ। अरे थे ना मालदार? अरे बड़े अजीब मालदार थे। वो कैसे मालदार बन गए? अरे ऐसे मालदार बन गए, आए थे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में, बिल्कुल गरीब, कुछ भी नहीं। मदीना में आए, मक्का में सब छोड़ दिया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में आए। हमारे नबी ने कहा, अब्दुल रहमान क्या है? कहा कुछ नहीं है। अरे कहा दिरहम होगा? कहा नहीं है। कहा दीनार होगा? कहा नहीं है। अरे कहा फूटी कोड़ी होगी? कहा नहीं है। अब्दुल रहमान रोने लगे, अल्लाह के रसूल सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कुछ नहीं। नबी ने कहा है, अब्दुल रहमान ने कहा नहीं है। नबी ने कहा है, अब्दुल रहमान ने कहा नहीं है। अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है। नबी ने कहा, हाँ नहीं है, दिरहम नहीं है, दीनार नहीं, लेकिन तुझे मालूम नहीं, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अल्लाह ने तेरे अंदर ईमान भर दिया है। ईमान तो है। अब्दुल रहमान इब्न औफ ने कहा, बेशक अल्लाह के रसूल ईमान तो है। तो हमारे नबी ने क्या कहा? जा बाजार जा, अल्लाह बरकत देगा। जा बाजार जा, अल्लाह। अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते, मैं बाजार जाता था तो सोचता था, नबी ने कहा बरकत देगा, अल्लाह कैसे बरकत देगा? जेब में तो कुछ है।
لیکن میرے دوستوں عبد الرحمان نے قرض لیا, اس کے بعد تجارت شروع کی. میرے دوستوں لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن, یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا. عبد الرحمان ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت, پنیر کی تجارت, اور میرے پاس اونٹ, اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے. عبد الرحمان ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا, آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا. 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے. کس کے؟ عبد الرحمان ابن. اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, اس میں عبد الرحمان ابن عوف کا بھی نام ہے. تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو, کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا. کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین, ساتھ میں پڑھو, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. چلو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے, اس کے بعد جو مانگے, دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے, آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے, جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے. عجیب و غریب میاں بیوی کا واقعہ ہے, لیکن جس میاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شوہر بنا نہیں اور کوئی بنے گا نہیں. اور جس بیوی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بنی نہیں, اور آگے چل کر اس عورت سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بن بھی نہیں سکتی. واقعہ سننا, مدینہ پاک کا واقعہ ہے. فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا بھائی؟ سب سن رہے نا؟ فجر کے بعد کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں. دوسرے کونے میں آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی. باتیں چل رہی. سننا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ روایت ابن ماجہ میں. ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں میاں بیوی ہے, آپس میں باتیں ہو رہی ہے. باتوں باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے. سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لے لوں, اس کے بعد جو مانگو, دنیا مانگو کہ آخرت مانگو, اللہ مجھے دے کر رہے گا. کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے, اس کے بعد جو مانگے, دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے, آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے, جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نام معلوم ہے, مجھے وہ نام. اور پھر کیا فرمایا؟ اس نام کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور اس میں اعظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تیری زبان سے نکلے, اس کے بعد میں مانگ لے, جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا, جنت مانگے گا تو بھی دے گا, کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا, عائشہ مجھے وہ اسم اعظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا, اس کے بعد جو مانگوں گا, اور صرف میں نہیں, اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کے دامن کو بھر دے گا, اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی آگے بڑھی. بھائی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی, اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا. وہ نام
مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے, میں کسی کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا نہیں. کہو ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے, اور اگر میرے کسی بھی امتی کو معلوم ہو جائے وہ ایک بار بولے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھ کو وہ نام بتاؤ, تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں تجھ کو بتانے والا. ہمارے نبی نے بتایا. زور سے کہو بتایا. بھائی زور سے کہو بتایا. عورتوں کو اللہ نے بہت چالاک بنایا ہے. بنایا نہیں بنایا؟ بروڈا میں تو اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ نام بتائیں گے نہیں, بھئی یہ اسم اعظم بتائیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی, پھر ہمارے نبی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کسی کو مت بتاؤ, مجھے تو بتا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. یعنی یہ تمہارے اور میرے درمیان میں سیکریٹ رہے گا, تم تو جانتے ہو, مجھے بتا دو تاکہ میں وہ نام بولوں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگوں, لیکن میں کسی کو بتاؤں گی. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں بتانے والا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا, کھڑی ہوئی اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا. بھائی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر تھے, ان کی پیشانی کو چوم, اور چومنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کتنی محبت کی, اب تو مجھے بتا دو, اب تو وہ نام مجھے بتا دو, میں نے آپ کی پیشانی کو چوم بھی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا تو چومے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ چومے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا, اس لیے کہ وہ بہت بھاری نام ہے, بہت بھاری, بہت پیارا, اس لیے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا, قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا, پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بتایا. بھائی نہیں بتایا. اب سننا میرے دوستو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے. حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. وضو کر کے آئی, مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں ہاتھیں اٹھائی, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے, اور حضرت عائشہ نے 4 جملے پڑھے. کتنے جملے؟ یہاں 4 جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ آواز آنے لگی. یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4. وہاں ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو نے ایسے 4 جملے کہے, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا, اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا. لہذا جو 4 جملے تو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے, اور قسم اللہ کی جو یہ 4 جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا. تو وہ 4 جملے ہم کو مل گئے. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے نہیں مل گئے, لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فوراً بتایا. حضرت عائشہ قریب ہوئی, بتایا, پھر قریب ہوئی, بتایا, پیشانی کو چوما, بتایا, بتایا. وہ تو حضرت عائشہ نے وضو کیا, 2 رکعت کے لیے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور 4 جملے کہے. کتنے جملے کہے؟ 4 جملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو عائشہ کہنے لگی میں دعا کروں اور آپ مسکراؤ, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا وہ تیرے 4 جملوں میں آ گیا. لہذا اللہ کی قسم یہ 4 جملے لے کر جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا, اس لیے کہ 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. 4 جملوں میں اسم اعظم آ چکا ہے. میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں, تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں, بتا دو نا. میں نے کہا وہ عائشہ نے نبی کی پیشانی کو چوما تو نبی نے بتایا, اب تو میری پیشانی کو چومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ایک بار پوچھ رہا ہوں, بتاؤں؟ دوسری بار پوچھ رہا ہوں, بتاؤں؟
तीसरी बार पूछ रहा हूं, बताऊं? याद करोगे कितने जुमले? और भाई पढ़ेंगे ना 4 जुमले? हाँ मैं पढ़ता हूं, देखो पहला जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका अर्रहमान व अदऊका अल-बर्र अर्रहीम व अदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम। कितने जुमले हो गए? 4। हाँ मेरे दोस्तों कितने जुमले हो गए? मैं फिर एक मर्तबा पढ़ूं। पहला जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह। दूसरा जुमला, व अदऊका अर्रहमान। तीसरा जुमला, व अदऊका अल-बर्र अर्रहीम। चौथा जुमला, व अदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम। कितने जुमले हो गए? ये 4 जुमलों के बाद जो मांगेगा अल्लाह उसकी हर मुराद को, और हमारे नबी की बात फाइनल, इसमें कोई शुबा और कोई शक। मैंने आपको हवाला दे दिया, पूरी रिवायत इब्ने माजा में मौजूद है। भाई पूरी रिवायत इब्ने, चलो ये एक बात जो मैंने